بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کے زمانے میں کئی برس کی قحط سالی ہوئی، یہاں تک کہ دریائے نیل بھی سوکھ گیا اور عوام سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر مرنے لگے۔ جب یہ حالت ہوئی تو مخلوق جمع ہو کر فرعون کے پاس آئی اور کہا کہ تو ہمارا خدا ہے اور کیسا خدا ہے کہ ہم قحط سالی سے تباہ ہوئے جاتے ہیں اور تو بارش نہیں برساتا؟ بس اگر تو نے ہم پر بارش نہیں برسائی تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ جلدی بارش کر تاکہ ہم بچ سکیں۔ جس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ اچھا، میں بارش برساؤں گا، اطمینان رکھو، اور ساتھ ہی اس کے حکم دیا کہ ہم فلاں تاریخ اور فلاں روز مصر کے میدان میں نکلیں گے اور پھر وہاں سے ایک پہاڑ پر پہنچ کر بارش برسائیں گے۔ اس روز ہمارے ساتھ مصر کا بچہ بچہ جلوس کے ہمراہ چلے اور پھر ہمارے بارش برسانے کا تماشا دیکھے کہ ہم وہاں بارش کیسے برسائیں گے۔ یہ خبر نہ صرف مصر میں مشہور ہوئی بلکہ دور دور اور ملکوں ملکوں شہرت پکڑ گئی کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن فرعون اپنی قدرت سے می برسائے گا، جس کے لیے تاریخ مقررہ پر عالم جمع ہو گیا۔ اور اب فرعون تنہائی کے ساتھ اپنے قلعے سے نکلا، اور لکھا ہے کہ مخلوق کو ساتھ لے کر مصر کے میدان میں پہنچا اور پھر وہاں سے ایک پہاڑ کی جانب اپنا رخ کیا اور حکم دیا کہ تم سب لوگ یہیں کھڑے رہو، ہم پہاڑ پر جا کر تمہارے لیے می برساتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون اپنے جلوس سے نکلا اور تنہا ایک پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا اور جاتے جاتے تمام مخلوق کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اور اب اس نے مڑ کر دیکھا کہ میں سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوں اور اب مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ دیکھا ہر طرف کوئی نظر نہ آیا، جلدی سے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گیا اور خلوت میں پہنچ کر اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور سر پر خاک ڈالتا ہوا اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے فریاد و بکا کی، اے خدائے ذوالجلال، تو ایک ہے، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، بس تو باقی رہے گا۔ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، میں نے خدائی دعویٰ کر دیا، اب تو میری مدد فرما۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت فرعون نے یہ بھی کہا کہ الہی تو حق پر ہے، میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو آخرت کے بدلے اختیار کیا۔ اے میرے رب، تو نے جو کچھ بھی مجھے دینا ہے وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور آخرت میں تجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے معلوم ہے کہ آخرت میں میرے پاس سوائے دوزخ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور اس غار کے منہ پر کھڑے ہو گئے، اور فرعون نے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں تمہارے ساتھ انصاف کر دوں گا، اور تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بولا، نہیں، مجھے آج ہی انصاف چاہیے، میں انصاف لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر آسمان سے بارش برسی، دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، دریائے نیل پھر سے پانی سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت ہی خوشی محسوس کی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس کے حکم کو تسلیم نہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ مہربانی کرتا رہے، وہ جب بھی اللہ سے مانگے اور اللہ اسے عطا کرے تو پھر بھی وہ انسان اپنے رب کی نافرمانی کرے تو اس بندے کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، اس بندے کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دینا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا، بہت اچھا، آپ اس کو مجھے ایک کاغذ پر لکھ دیں تاکہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھائی، یہاں تو دوات قلم کاغذ کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا، میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرے گا، اپنے رب کو جانتے اور پہچانتے ہوئے بھی نہیں مانے گا، اور بدلے میں اس کا رب اسے سب کچھ عطا بھی کرے، اس کے باوجود وہ شخص اپنے رب کی نافرمانی کرے تو ایسے شخص کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دینا چاہیے۔
فرعون نے یہ لکھ کر اس پر اپنا نام بھی لکھ دیا اور وہ کاغذ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ کاغذ لیا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ کچھ دیر کے لیے فرعون کو تعجب ہوا کہ نوجوان اچانک کہاں غائب ہوا، لیکن پھر دریائے نیل کے جاری ہونے کی خوشی میں اس بات کو نظر انداز کر گیا اور واپس محل جا پہنچا اور وہاں جا کر لوگوں سے بہت سی تعریفیں سمیٹی۔ پھر آخرکار وہ وقت بھی آن پہنچا جب فرعون اللہ کی گرفت میں آ گیا اور دریائے نیل میں ڈوبنے لگا، تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور وہی کاغذ اسے دکھایا جس پر خود فرعون نے لکھا تھا کہ جو اپنے رب کی نافرمانی کرے اسے دریائے نیل میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ فرعون اپنا ہی لکھا فتویٰ دیکھ کر گھبرا گیا اور غرق ہو گیا۔ میری مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔